کرس کوبل اور لوری یہ امریکہ میں رہتے تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا۔ ایک دن ماں اپنے بچوں کو لے کر شاپنگ کے لیے نکلی۔ دونوں بیٹیاں اور بیٹا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے اور ماں ڈرائیو کر رہی تھی۔ انہوں نے شاپنگ کی، بچوں کو سیر ویر کروائی اور گھر واپس جا رہے تھے کہ ایک سگنل پہ اشارے پہ گاڑی رکی۔ اب وہاں پہ ان کی گاڑی کھڑی تھی کہ پیچھے سے ایک بڑا ٹرالا وہ آیا۔ سپیڈ اس کی تیز تھی، اس کو اندازہ نہ ہوا اور اس کی بریک نہ لگ سکی اس سگنل پر۔ اس گاڑی سے وہ براہ راست ٹکرایا اور گاڑی جو ہے، ظاہر ٹرالے اور چھوٹی گاڑی کا کیا مقابلہ، گاڑی مکمل طور پہ تباہ ہو گئی۔ بچے تینوں پیچھے سیٹ پر بیٹھے تھے۔ دونوں بیٹیاں موقع پر ہی انتقال ہو گیا اور بیٹے کا ہسپتال جا کر انتقال ہو گیا۔ اب ماں کو بھی شدید چوٹیں آئیں، وہ بے ہوش ہوئی، اس کو بھی ہسپتال لے گئے۔ کومے میں چلی گئی، سیریس چوٹیں تھیں۔ بڑے دنوں کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ میرے بچوں کا کیا حال ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ بچے تو فوت ہو گئے۔ ظاہر ہے بیچاری کیا کر سکتی تھی، صبر کیا، لیکن اس کے بعد چلنے پھرنے کے قابل تو ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ چوٹیں اتنی شدید ہیں کہ تم دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، مشکل ہے اب۔ خیر دونوں میاں بیوی نے دوبارہ اپنی زندگی شروع کی، لیکن زندگی ظاہر ہے اب بہت مشکل تھی۔ جب بھی کسی کے بچے دیکھتے تو ان کو رونا آتا، اپنے بچے یاد آتے، خوشیاں ان کی ساری ختم ہو کے رہ گئیں۔ وہ ڈرائیور جس کا ایکسیڈنٹ کیا تھا وہ گرفتار ہو گیا۔ گرفتار ہو کے اس کو جیل بھیج دیا گیا۔ اس کے بھی 3 بچے تھے، ڈرائیور کے بھی 3 بچے تھے۔ ایک دن لوری اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ دیکھو اس ڈرائیور کے 3 بچے ہیں، ایسا نہ کریں کہ ہم اس کو معاف کر دیں، تاکہ وہ تو کم از کم اپنے بچوں کے سر پہ رہے۔ اب ہمارے بچے تو نہیں رہے، ہم ان سے ان کا باپ کیوں چھینیں؟ تو ہم عدالت میں جا کے بیان دیتے ہیں، اس کو معاف کرتے ہیں۔ خاوند نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب یہ اگلی پیشی پر گئے، انہوں نے کہا جی ہم اس کو معاف کرتے ہیں، آپ اس کو رہا کر دیں۔ عدالت نے اس کو رہا کر دیا اور وہ اپنے بچوں میں چلا گیا۔ اب یہ بہت بڑی قربانی تھی، معمولی بات نہیں ہے۔ میرے لیے کہنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا بھی آسان ہے، لیکن حقیقت میں جس پہ بیتے وہی جانتا ہے۔ اب چند مہینے گزرے اس قربانی کو۔ ایک دن اس کی طبیعت خراب ہوئی، ہسپتال گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ تم تو ماں بننے والی ہو۔ اب وہ حیران پریشان کہ پہلے مجھے انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ تم اب ماں نہیں بن سکتے، اور اب تم کہہ رہے تو میں ماں بننے والی ہوں۔ باپ اس نے کہا جی تم پریگننٹ ہو، تو اور پریگننٹ بھی ایسے ہو کہ تمہارے پیٹ میں 3 بچے ہیں، تمہارے پیٹ میں 3 بچے ہیں، اور بچے بھی ایسے ہیں کہ ان میں 2 لڑکیاں 1 لڑکا ہے۔ بہرحال وہ بڑے خوش ہوئے اور وقت پورا ہوا، بچوں کی ولادت ہوئی تو 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا جو انتقال ہوا تھا، اور ہو بہو وہی شکلیں، ہو بہو وہی شکلیں، 100%۔ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ میرے پاس وہ تصویریں بھی ہیں، اگر آپ دیکھیں تو بندہ پہچان نہیں سکتا۔ اب اس بات کا امریکہ میں بڑا چرچا ہوا، ٹی وی پہ، اخباروں میں، رسالوں میں اس کی خبریں آئیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک معجزہ ہے اللہ کی طرف سے، کہ اللہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ بہرحال میرے محترم دوستو، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس واقعے میں 2 سبق ہیں ہمارے لیے۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ اللہ جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے، اور سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ ایمان ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے قانون قدرت۔ عام طور پر اللہ کے سارے امور
قانون قدرت سے انجام پاتے ہیں، لیکن اللہ جب چاہے اپنے قانون کو ہٹا کر اپنی قدرت کا اظہار بھی فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام قدرت کا اظہار فرمایا، پانی سے گزر جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، آگ کے اندر چلے جاؤ، آگ نہیں جلائے گی۔ تو یہ قدرت ہوتی ہے، تو اللہ جب چاہے اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اسی واقعے سے جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو مجھے زکریا علیہ السلام یاد آئے۔ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں اللہ سے، میرے مولا میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں۔ عجیب انداز میں قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ عجیب الفاظ ہیں۔ کہنے لگے مولا میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن مجھے بچے کی خواہش ہے، اور میرا سر بھی سفید ہو گیا، یعنی اس حال میں بچہ ہو نہیں سکتا، لیکن تو وہ ذات ہے کہ جس کو پکار کے کوئی بندہ محروم نہیں رہتا، تو میں اس حال میں بھی تجھ کو پکارتا ہوں کہ جب کہ میرے سر سفید ہو گیا، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی، میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ نے کہا کہ زکریا تیرے یحییٰ پیدا ہوگا۔ اس حال کے اندر اللہ نے یحییٰ عطا فرمایا۔ تو اسی واقعے میں یہی سبق ہے کہ اللہ سے اگر انسان کا ایسا تعلق ہو، تعلق کی بات ہے نا، تو اللہ تعلق والوں کے لیے اپنے قانون کو بھی ختم فرما دیتے ہیں، پھر قدرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور دوسرا سبق اس واقعے کے اندر یہ ہے کہ انسان جو ہے زمین والوں پر رحم کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ کافر ہو مسلمان ہو اللہ سب کو نوازتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ اور اس میں اس نے کوئی تخصیص نہیں رکھی، جانوروں پر بھی رحم کرو تو اللہ رحم کرے گا۔ کافر تو دور کی بات ہے، کوئی بھی انسان ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، جانور ہو، کسی پر بھی رحم کیا جائے تو اللہ کو اس پہ رحم آتا ہے۔ یہ رحم کرنا اور معاف کرنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کافروں کو بھی نواز دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔